آج شام تک مجھے رخصتی نہ ملی تو آپ کی لاڈلی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا۔ سبطین شاہ کے سخت لہجے پر سب ساکت رہ گئے۔ بچپن سے آج تک اس حویلی میں اس کی کسی نے کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ شبنم تک رخصتی کی بات پہنچی تو وہ خوف سے کانپنے لگی۔ نانو، مجھے اس ہٹلر کے حوالے مت کریں پلیز، وہ روتے ہوئے منتیں کرتی رہی، لیکن حویلی کے وارث کے آگے اس کی بات کسی نے نہ سنی اور اسے سجا سنوار کر سبطین شاہ کے بیڈ پر بٹھا دیا۔ تمہارا شوہر ہوں، جن تھوڑی ہوں جو مجھ سے اتنا ڈرتی ہو، وہ آف وائٹ شیروانی میں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو آزاد۔ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے جب سبطین شاہ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے اس کے ہونٹوں پر گلاب کی مسحور کن اور بھاری خوشبو کمرے کی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ چاروں طرف جلتی سفید موم بتیوں کی دھیمی لرزتی ہوئی لو کمرے کے شاہانہ فرنیچر پر پراسرار اور رومانوی سائے بکھیر رہی تھی۔ یہ سبطین شاہ کا وسیع و عریض کمرہ تھا جو آج اس کی زندگی کے سب سے بڑے دن کی گواہی دے رہا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں موجود بڑے سے بیڈ پر شبنم بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا اس کے جسم پر خوب لگ رہا تھا۔ چہرے پر گھونگھٹ تھا جس کے پیچھے وہ اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے مہندی رچے ہاتھ اپنے ہی دوپٹے کے پلو کو سختی سے جکڑے ہوئے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بچپن سے اب تک اس نے سبطین شاہ کا صرف وہی روپ دیکھا تھا جس سے پوری حویلی کانپتی تھی، وہ ہٹلر جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر ہوتا تھا، آج اس کا شوہر بن چکا تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھوما اور سبطین شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ آف وائٹ رنگ کی کلف لگی پریمیم شیروانی جس کے بٹنوں پر ہیرے جڑے تھے اس کے چوڑے شانوں اور طویل قامت پر سحر انگیز لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر روایتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی پرانی کاٹدار چمک تھی۔ سبطین نے اپنی شیروانی کے بٹن ڈھیلے کیے اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ ہر قدم کے ساتھ شبنم کا سانس رک رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سبطین نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا اور نہایت نرمی سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ گھونگھٹ الٹتے ہی شبنم کا انتہائی حسین گلابی لیکن خوف سے زرد چہرہ سامنے آیا۔ اس کی بڑی بڑی مخمور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو پلکوں کے ہلنے سے گالوں پر بہہ نکلے۔ سبطین کی نظریں اس کے سرخ لرزتے ہوئے ہونٹوں پر جم گئی۔ تمہارا شوہر ہوں، جن تھوڑی ہوں جو مجھ سے اتنا ڈرتی ہو۔ اس کا لہجہ دھیما تھا لیکن اس میں بلا کا رعب اور ایک عجیب سی اپنائیت مکس تھی۔ شبنم نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھائیں لیکن سبطین کی گہری سیاہ آنکھوں کا سحر اور جلال وہ برداشت نہ کر سکی اور دوبارہ نظریں جھکا لیں اور کانپتی ہوئی اکھڑتی آواز میں بولی، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں جانتی ہوں۔ آپ نے یہ شادی صرف اپنی انا کے لیے کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آزاد۔ کیا کہا تم نے؟ ابھی آزاد کا لفظ شبنم کے منہ میں ہی تھا کہ سبطین شاہ کے چہرے کا جلال ایک دم گہرے جنونی عشق اور غصے کے ملے جلے تاثر میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شرارے پگھلنے لگے۔ اس سے پہلے کہ شبنم اپنا جملہ مکمل کرتی، سبطین نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط ہاتھ کی مٹھی میں شبنم کے ریشمی بال جکڑ لیے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ شبنم کا چہرہ خود بخود اوپر اٹھ گیا اور اس کی آنکھیں سیدھی سبطین کی سلگتی ہوئی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ سبطین کا لہجہ اب دھیما لیکن حد درجہ خطرناک ہو چکا تھا۔ سبطین شاہ کی لائف میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے شبنم، اور خاص طور پر تب جب بات تمہاری ہو۔ شبنم نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیں لیکن اس کی گرفت نے اسے ایسا کرنے نہ دیا۔ مجھ سے دور رہنے کی اور مجھ سے آزاد ہونے کی بات اپنے ان خوبصورت ہونٹوں سے دوبارہ کبھی مت نکالنا۔ اس کی سانسیں شبنم کے چہرے کو جھلسانے لگی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ سب صرف حویلی کی انا کے لیے کیا؟ نہیں شبنم، تم بچپن سے میری ضد ہو، میرا جنون ہو اور اب میری بیوی ہو۔ شبنم کے لب کچھ کہنے کے لیے ہل ہی رہے تھے کہ سبطین نے اپنی گرفت مزید سخت کی، اس کا چہرہ اپنے اور قریب کیا اور اپنے تپتے ہوئے لب اس کے بولتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اس نے شبنم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد جب سبطین نے اپنے لب اس کے ہونٹوں سے ہٹائے تو شبنم بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کے گال سرخ انگارہ ہو چکے تھے اور آنکھوں کا خوف اب ایک عجیب سی سرشاری میں بدل چکا تھا۔ سبطین نے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کے کنارے کو نرمی سے صاف کیا اور اس کے بال چھوڑ دیے۔ اس نے شبنم کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تم میری جان ہو شبنم۔ سبطین نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکاتے ہوئے نہایت مخمور اور نرم لہجے میں اعتراف کیا۔ ہاں میں سخت ہوں، مغرور ہوں، لیکن تمہارے لیے میرے دل میں صرف اور صرف عشق ہے
مجھ سے ڈرا مت کرو، تمہارے یہ ڈر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ شبنم نے حیرت اور سحر زدہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ حویلی کا وہ وارث جس کے سامنے کوئی اونچی سانس نہیں لیتا تھا، جس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف اتنی عاجزی سے کر رہا تھا۔ اس کے لمس کی تپش، اس کے لہجے کی سچائی شبنم کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے چکی تھی۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھ سبطین کی شیروانی کے کالر پر رکھے اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی ایک خوبصورت لالی دوڑ گئی۔ مجھے لگا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، شبنم نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس بار اس کی آواز میں خوف نہیں بلکہ ایک مان تھا۔ سبطین کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شبنم کو کمر سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ نفرت؟ اور تم سے؟ اس نے شبنم کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے شبنم کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ شاہی خاندان کے مرد جس سے نفرت کرتے ہیں اسے مٹا دیتے ہیں، اور جس سے عشق کرتے ہیں اسے اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اور تم تو میرے دل کی دھڑکن ہو۔ موم بتیاں اب بھی دھیمی لو کے ساتھ جل رہی تھیں۔ گلاب کی خوشبو اور گہری ہو چکی تھی، لیکن اب اس کمرے میں خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ شبنم کا سارا ڈر سبطین شاہ کی بے پناہ محبت اور لمس کی تپش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پگھل چکا تھا۔ 3 ماہ قبل شاہ حویلی کا وسیع و عریض دالان رنگ برنگی روشنی اور مہندی کے گیتوں سے گونج رہا تھا۔ خاندانی تقریب کی وجہ سے پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ دالان کے ایک کونے میں زویا اور فرحان کسی بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے، وہیں شبنم پیلے رنگ کے سادے لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کی وہ چمک تھی جو اب غائب ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے اس کا کزن اسفندیار کھڑا تھا۔ اسفندیار نے ابھی ابھی لاہور سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی، اور وہ حویلی کے دیگر مردوں کے برعکس حد درجہ سلجھا ہوا اور نرم مزاج تھا۔ شبنم، تم یقیناً اب بھی اتنی ہی ڈرپوک ہو جتنی بچپن میں تھی، اسفندیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے یاد ہے جب تم اندھیرے سے ڈر کر نانوں کے پیچھے چھپ جاتی تھی، شبنم نے کھلکھلا کر کہا لگایا۔ اس کی ہنسی دالان میں گونجتی ہوئی کسی جل ترنگ کی طرح تھی۔ تم نہیں بدلے اسفندیار، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ اچھا، اور اگر حویلی کے بڑے شاہ جی سامنے آ جائیں تو؟ اسفندیار نے مذاقن کہا، اور شبنم نے دوبارہ ہنستے ہوئے اپنے دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ لیا۔ ان دونوں کی یہ معصومانہ گفتگو اور شبنم کا وہ بے ساختہ کہا کسی کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ دالان کے مرکزی دروازے پر سبطین شاہ نمودار ہوا، سیاہ کرتے شلوار اور کندھے پر شاہی شال ڈالے۔ اس کی نظریں سیدھی شبنم کے ہنستے ہوئے چہرے پر پڑیں، اور پھر اسفندیار پر جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس کے اندر کا حسد اور غصہ ایک دم جاگ اٹھا تھا۔ وہ غصے سے قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ دالان میں موجود فرحان اور زویا کی نظریں جب سبطین پر پڑیں تو ان کے چہروں سے ہنسی یکسر غائب ہو گئی۔ ماحول میں ایک دم ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب کے سانپ سونگ گیا ہو۔ سبطین شاہ، اسفندیار نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن سبطین نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر شبنم کی نازک کلائی کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ شبنم کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شبنم نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سبطین کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور کانچ کے ٹکڑے اس کی گوری کلائی میں چبھ گئے۔ سبطین، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ اسفندیار غصے سے آگے بڑھا، لیکن سبطین نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اسفندیار کو دھکا دیا کہ وہ 2 قدم پیچھے جا گرا۔ اپنی حد میں رہو اسفندیار، ورنہ یہیں دفن کر دوں گا۔ سبطین کی آواز میں وہ درندگی تھی جس نے دالان کی در و دیوار کو کپکپا دیا۔ اس ہنگامے پر حویلی کے بڑے کمرے سے بی جان، تائیمہ، زرینہ اور حویلی کے بڑے سائیں شاہ جی بھی باہر نکل آئے۔ تائیمہ نے ڈرامائی انداز میں اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا تماشا ہے؟ سبطین بیٹے، یہ سب کے سامنے لڑکی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کچھ لجا کا ہی خیال کر لو۔ تائیمہ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ نانو تیزی سے آگے بڑھی اور سبطین کا ہاتھ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ سبطین شاہ، ہوش کے ناخن لو، یہ تمہاری کزن ہے، کوئی جاگیر نہیں تمہاری۔ چھوڑو اس معصوم کو، دیکھو اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ شبنم رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں التجا سے نانو اور شاہ جی کو دیکھ رہی تھیں۔ نانو، بچائیں مجھے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے نانو۔ لیکن سبطین شاہ نے نانو کی بات سنی اور نہ ہی شبنم کے آنسوؤں کا اس پر کوئی اثر ہوا۔ اس نے شبنم کو اپنے اور قریب کھینچا
اور دالان میں موجود حویلی کے تمام مردوں، کزنز اور شاہ جی کی طرف دیکھ کر ایک صفاقانہ اعلان کیا، سب کان کھول کر سن لیں، آج سے اس پل سے شبنم صرف اور صرف سبطین شاہ کی ہے۔ اس حویلی کی کوئی دیوار، کوئی رشتہ اس کے اور میرے درمیان نہیں آ سکتا۔ اس کا لہجہ حد درجہ مغرور اور ضدی تھا۔ میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، کبھی نہیں۔ شبنم نے روتے ہوئے پورے خاندان کے سامنے چلا کر انکار کیا۔ آپ ایک مانسٹر ہیں، ایک ہٹلر ہیں۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی۔ شبنم کا یہ انکار سبطین کی انا پر سب سے بڑا وار تھا۔ اس کی آنکھوں کا جلال مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے حویلی کے مردوں اور شاہ جی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اگر حویلی کے کسی مرد میں ہمت ہے تو آگے بڑھے اور سبطین شاہ کا یہ فیصلہ بدل کر دکھائے۔ اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا، شاہ جی آپ گواہ رہیے گا، اگر آج شام تک مجھے اس کی رخصتی کی منظوری نہ ملی تو میں آپ کی اس لاڈلی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، یعنی اس دنیا سے ہی مٹا دوں گا۔ پورے دالان پر موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ شاہ جی نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتے تھے کہ سبطین ان کا اکلوتا وارث ہے اور وہ جتنا ضدی ہے اپنی کہی بات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ حویلی کی سیاست اور وارث کی ضد کے آگے شاہ جی نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ نانو پلیز کچھ بولیں، نانو مجھے اس ہٹلر کے حوالے مت کریں پلیز۔ شبنم نانو کے پیروں سے لپٹ کر منتیں کرنے لگی، لیکن نانو کی آنکھوں میں بھی بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ سبطین شاہ کے اس خوفناک روپ کے آگے اب حویلی میں کسی کی نہیں چلنے والی۔ زرینہ بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ شاہ جی کی طرف دیکھا اور بولیں، جب حویلی کے وارث نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اب کسی کی کیا مجال؟ شبنم بیٹا، نصیب اچھے ہیں تمہارے، حویلی کی ملکہ بنو گی۔ یہی وہ سیاہ دن تھا جب زبردستی شبنم کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا گیا۔ سبطین شاہ کا وہ خوفناک، ضدی اور شفاق روپ شبنم کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ اسی دن سے اس کے دل میں سبطین شاہ کا وہ خوف بیٹھ گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے مرکز میں حویلی کے بڑے سائیں شاہ جی سفید کلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس، اینک لگائے سنجیدگی سے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی بی جان ماتھے پر اینک ٹکائے تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں۔ ٹیبل کے دوسری طرف فرحان اور زویا ہمیشہ کی طرح دھیمی آواز میں ایک دوسرے کو چھیڑنے اور ہنسنے میں مصروف تھے، جبکہ طیمہ حویلی کے ملازموں کو ہدایات دے رہی تھیں۔ اسی دوران ہال کے دروازے سے شبنم داخل ہوئی۔ نئی نویلی دلہن کے روپ میں وہ حد درجہ حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی اور پیچ رنگ کا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر چاندی کے تاروں کا نفیس کام تھا۔ ہاتھوں میں چوڑیاں کھنک رہی تھیں اور ماتھے پر سجی چھوٹی سی بندیا اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی نانو کی کرسی کے پاس آئی اور انتہائی دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام میری بچی، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ نانو نے محبت سے اپنی تسبیح ایک طرف رکھی اور شبنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھا کر چوما۔ شاہ جی نے اخبار نیچے کیا اور شبنم کو دیکھ کر ان کے سخت چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ جیتی رہو بیٹی، خوش رہو۔ شبنم نے بس سر ہلا کر سب کی دعاؤں کا جواب دیا۔ فرحان اور زویا نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ طیمہ نے اپنے روایتی طنزیہ اور مکارانہ انداز میں اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور بولی، ارے واہ دلہن رانی آ گئیں، لیکن بی جان ذرا غور سے تو دیکھیں، ہماری نئی دلہن کے چہرے کا رنگ تو بالکل اڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے رات بھر آنکھ نہیں جھپکی۔ خیر قصور شبنم کا بھی نہیں ہے، ہمارے شاہ صاحب کا غصہ اور جلال ہی ایسا ہے کہ اچھے اچھوں کے پتے پانی کر دے۔ اب بندہ سہاگ رات کو بھی سہم کر بیٹھا رہے تو چہرے پر ایسی ہی ہوائیاں اڑتی ہیں نا۔ طیمہ کے اس زہریلے اور کھلم کھلا طنز پر پورے ڈائننگ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زویا نے چونک کر طیمہ کو دیکھا جبکہ فرحان نے نظریں جھکا لیں۔ شبنم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ زرینہ صبح صبح اپنی زبان کو لگام دیا کرو، نانو نے غصے سے طیمہ کو ٹوکا، لیکن طیمہ کہاں رکنے والی تھی۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں بی جان، پورا گھر جانتا ہے کہ سبطین شاہ کتنے سخت مزاج ہیں۔ معصوم لڑکی ڈر نہیں جائے گی تو اور کیا۔ ابھی طیمہ کا جملہ ادھورا ہی تھا کہ ڈائننگ ہال کے باہر بھاری قدموں کی چاپ گونجی کہ پورا ہال ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سبطین شاہ ہال میں داخل ہوا۔ سفید کڑکدار لٹھے کا کرتا شلوار، کندھے پر کالی چادر اور ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی اور سخت تاثرات تھے۔ پورے خاندان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سبطین نے ایک لمحے کا فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے ناشتے کو ہاتھ لگانے کے بجائے نہایت پر اعتماد انداز میں اپنا بڑا اور مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا
اور سب کے سامنے شبنم کا کپ کپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شبنم نے چونک کر دیکھا، سبطین کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے شبنم کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اسے حوصلہ دیا۔ میری بیوی کے چہرے کا رنگ میری محبت سے نکھرے گا تائمہ، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے اسے ایک جملے اور کرارے جواب پر جیسے پورے ڈائننگ ہال میں سکتہ طاری ہو گیا۔ تائمہ کے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں گر گیا۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور چہرے کا رنگ سچ مچ اڑ گیا۔ وہ جو شبنم کو نیچا دکھانے چلی تھیں خود سب کے سامنے لاجواب ہو کر رہ گئیں۔ شاہ جی نے جو یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنا اخبار مکمل طور پر ٹیبل پر رکھ دیا۔ فرحان اور زویا کا تو جیسے ہاضمہ ہی رک گیا۔ فرحان نے جھک کر زویا کے کان میں سرگوشی کی، بھائی واہ، شاہ جی تو پہلی ہی رات میں مغل اعظم سے مجنوں بن گئے، تائمی کا تو پتہ ہی صاف کر دیا۔ زویا نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی اور اپنے دوپٹے سے منہ چھپا لیا۔ سبطین نے خاندان کی اس حیرت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے شبنم کا ہاتھ چھوڑے بغیر اپنے دوسرے ہاتھ سے پلیٹ آگے کی، ایک گرم پراٹھا اور آملیٹ کا ٹکڑا شبنم کی پلیٹ میں رکھا۔ ناشتہ کرو شبنم۔ سبطین کا لہجہ اب صرف شبنم کے لیے حد درجہ نرم اور محبت پاش تھا۔ شبنم نے نامآلود آنکھوں کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کا وہ خوف جو بچپن سے اب تک اس کے دل میں ایک بوجھ بن کر بیٹھا تھا، اسے ایک پل میں حویلی کی فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ شام کے گہرے ہوتے دھندلکے شاہ حویلی کے پچھلے وسیع و عریض لان پر اتر رہے تھے۔ باغ کے ایک کونے میں بنی سفید سنگ مرمر کی بینچ پر شبنم اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر صبح والا سکون اب غائب تھا اور اس کی جگہ گہرے آنسوؤں نے لے لی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بری طرح سسکیاں لے رہی تھی۔ تائمہ کی زہریلی باتیں، حویلی کے مردوں کا وہ جابرانہ روب اور سبطین شاہ کا وہ جنونی دم گھونٹ دینے والا عشق۔ شبنم، اچانک دھیمی اور حد درجہ ہمدردانہ آواز پر شبنم نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ سامنے اسفندیار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شبنم کی یہ حالت دیکھ کر گہری تشویش اور افسوس کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ تقریب کے بعد سے حویلی کے مہمان خانے میں ہی ٹھہرا ہوا تھا اور اب لاہور واپسی کی تیاری میں تھا کہ ادھر سے اس کا گزر ہوا۔ شبنم نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور نظریں جھکا لیں۔ اسفندیار، تم یہاں اس وقت؟ میں تو بس جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر رک گیا۔ اسفندیار 2 قدم اور قریب ہوا۔ اس کا لہجہ ایک مخلص دوست جیسا تھا۔ تم رو رہی ہو شبنم؟ میں جانتا ہوں تائمہ نے صبح ناشتے پر جو کچھ کہا اور اس سے پہلے دالان میں سبطین نے جو تماشا کیا، اس سب نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کاش میں اس دن تمہاری کچھ مدد کر پاتا۔ شبنم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہہ نکلے۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں اسفندیار۔ میرا نصیب اس حویلی کی دیواروں سے باندھ دیا گیا ہے۔ میں یہاں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ اسفندیار کا دل شبنم کی بے بسی پر پگھل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نہایت نرمی سے اس کے سر پر رکھنے لگا، لیکن ابھی اس کا ہاتھ شبنم کے سر کو چھو بھی نہ پایا تھا کہ فضا میں ایک خوفناک چنگھاڑ گونجی جس نے پورے باغ کو لرزا دیا۔ اسفندیار شاہ۔ سبطین شاہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور چہرے کے تاثرات اتنے بھیانک تھے کہ شبنم کا خون جم گیا۔ وہ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر لپکا اور اس سے پہلے کہ اسفندیار کچھ سمجھ پاتا، سبطین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسفندیار کا گریبان اتنی سفاکی سے جکڑا کہ اس کے کرتے کے اوپر کے بٹن ٹوٹ کر گھاس پر گر گئے۔ تمہاری یہ جرت! سبطین شاہ کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تم نے؟ سبطین کی آواز میں جلال تھا۔ اس نے اسفندیار کو پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ بینچ سے ٹکرا گیا۔ سبطین، تم پاگل ہو گئے ہو، میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اسفندیار نے اس کے ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اپنی گندی زبان بند رکھو۔ سبطین نے اس کا گریبان مزید کھینچ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ میں نے اس دن دالان میں تمہیں خبردار کیا تھا نا کہ اپنی حد میں رہنا، لیکن تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پیچھے میری بیوی کے قریب آنے کی؟ خدا کے لیے چھوڑیں انہیں، یہ میرے کزن ہیں، یہ بس مجھے تسلی دے رہے تھے۔ شبنم خوف سے چلائی اور سبطین کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن سبطین نے اسے ایک سخت نظر سے دیکھا جس نے شبنم کو وہیں ساکت کر دیا۔ تم سے میں بعد میں نپٹوں گا شبنم۔ سبطین نے غصے سے دانت پیسے، پھر اس نے اسفندیار کو ایک آخری جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ آج کے بعد اگر تم اس حویلی کی حدود میں یا میری بیوی کے 10 قدم کے دائرے میں بھی نظر آئے تو اسفندیار شاہ میں بھول جاؤں گا کہ ہماری رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔
اسی وقت دالان کی طرف سے فرحان اور زویا بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے دور سے ہی سبطین کی گرجدار آواز سن لی تھی۔ بھائی خدا کے لیے ہوش میں آئے، کوئی دیکھ لے گا تو پورے گاؤں میں تماشا بن جائے گا۔ فرحان نے تیزی سے آگے بڑھ کر سبطین کے چوڑے شانوں کو پیچھے سے جکڑ لیا اور اسے اسفندیار سے دور کرنے لگا۔ زویا نے گھبرا کر شبنم کو اپنے حصار میں لیا جو بری طرح رو رہی تھی۔ اسفندیار تم پلیز یہاں سے جاؤ، ابھی جاؤ۔ زویا نے اشارہ کیا اور اسفندیار نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے غصے اور بے بسی کی آمیزش سے سبطین کو دیکھا اور وہاں سے تیز قدموں سے حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف نکل گیا۔ جب اسفندیار نظروں سے اوجھل ہو گیا تو سبطین نے فرحان کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ اس کا غصہ اب پوری طرح شبنم پر مرکوز ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شبنم کا نازک بازو اپنی مضبوط انگلیوں کے حصار میں دبوچ لیا۔ سبطین شاہ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز۔ شبنم تڑپ اٹھی لیکن سبطین کے کانوں تک اس کی کوئی التجا نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ شبنم کو بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ حویلی کے نوکر چاکر اور دور کھڑی تائمہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سبطین شاہ کے راستے میں کھڑا ہو سکے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سبطین نے شبنم کو اندر دھکیلا۔ وہ بیڈ کے پاس جا گری۔ وہ اپنے بازو کو پکڑ کر رونے لگی جہاں سبطین کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر رہے تھے۔ آپ ایک مانسٹر ہیں، ایک جابر انسان ہیں، میں نفرت کرتی ہوں آپ کے اس غصے سے، وہ چلا کر بولی۔ سبطین نے غصے کے عالم میں میز پر رکھا ہوا شیشے کا گلدان اٹھا کر دیوار پر مارا جو چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ تم نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ ہاں؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور ٹوٹ پوٹ تھی جو شبنم نے پہلی بار محسوس کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے مزہ آتا ہے یہ سب کرنے میں؟ وہ شبنم کے کندھوں کو پکڑ کر اسے اپنے اور قریب لایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے بسی اور ایک گہرا خوف چھلک رہا تھا۔ مجھے تمہیں کھو دینے کا خوف پاگل کر دیتا ہے شبنم، اس نے اعتراف کیا۔ اس کا لہجہ جذباتی تھا۔ جب میں نے اسفندیار کو تمہارے اتنے قریب دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ وہ تمہیں چھونے لگا ہے تو میرے اندر کی دنیا تباہ ہو گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور تمہیں تسلی دے، کوئی اور تمہارے آنسو پہنچے یا تم کسی اور کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرو۔ تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شبنم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا غصہ اب ایک جنونی التجا میں بدل رہا تھا، لیکن اس کا انداز اب بھی وہی تھا۔ ہاں میں روڈ ہوں، میں سخت ہوں، میں تمہارا بازو مروڑتا ہوں، لیکن اس لیے کیونکہ میں کمزور ہوں تمہارے معاملے میں۔ اگر تم مجھ سے دور گئیں تو میں اس حویلی کو اور خود کو آگ لگا دوں گا۔ شبنم نے حیرت سے روتے ہوئے اس شخص کو دیکھا جو اس پر چلا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اسے کھو دینے کا شدید پاگل کر دینے والا خوف صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ اس ضدی اور مغرور مرد کے غصے کی اصل وجہ نفرت نہیں، بلکہ اس کا وہ بے پناہ اور حد سے بڑا ہوا جنونی عشق تھا جس نے اسے شبنم کے سامنے اتنا بے بس کر دیا تھا۔ بیڈ پر شبنم لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی گلاب کی طرح کھلتا تھا اب بالکل سفید اور زرد پڑ چکا تھا۔ سبطین کے شدید غصے اور اس کے جنون نے شبنم کے نازک اعصاب کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ خوف اور صدمے کی وجہ سے اسے تیز بخار چڑھا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی میں بھی دھیرے دھیرے سسک رہی تھی۔ کمرے میں فیملی ڈاکٹر رحمان، نانو اور تائمہ زرینہ موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے شبنم کی نبض چیک کی اور گہرا سانس لے کر سبطین کی طرف دیکھا۔ شاہ صاحب بخار 104 ہے، ڈاکٹر رحمان نے ادویات لکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ انہیں کوئی شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے، ان کا دل بہت کمزور ہے اور اعصاب اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پائے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، لیکن اگر رات تک بخار کم نہ ہوا تو یہ ان کے دماغ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہیں ہرگز کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تائمہ نے ہمیشہ کی طرح موقع غنیمت جانا اور نانو کی طرف دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ ہائے اللہ، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، آج ابھی کل ہی تو رخصت ہو کر اس کمرے میں آئی ہے اور آج یہ حال۔ بھائی سبطین بیٹے کا غصہ تو حویلی کے بڑے بڑے مرد نہیں جھیل پاتے، یہ تو پھر بھی شہر کی نازک لڑکی ہے۔ اتنا خوف بیٹھ گیا ہے اس کے دل میں کہ جان پر بن آئی ہے۔ زرینہ بس کر دو، تمہاری زبان بند نہیں ہو سکتی کیا؟ نانو نے روحانسی آواز میں تائمی کو ٹوکا اور شبنم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی تو آگ کی طرح تپ رہی ہے۔ تائمہ کے ان الفاظ نے سبطین کے دل پر کسی زہریلے خنجر کا کام کیا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سا پچھتاوا اتر آیا۔ باہر نکلیں سب، سبطین کی دھیمی آواز کمرے میں گونجی۔ تائمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔
لیکن سبطین بیٹے یہ بیمار ہے، رات کو دیکھ بھال کے لیے۔ طائمہ نے بولنا چاہا لیکن سبطین نے ان کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا باہر نکلیں، نانو آپ بھی آرام کریں، اس کمرے میں اب میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے لہجے میں وہ حتمی پن تھا جس کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ نانو نے سبطین کے چہرے پر پھیلی کربناک بے چینی کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے طائمہ کا ہاتھ پکڑا اور بوجھل دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سبطین نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے لاک کیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور اس کے کنارے بیٹھ گیا۔ شبنم، اس کی آواز رند گئی۔ وہ مغرور سبطین شاہ جس کی آنکھ سے کبھی ایک آنسو نہیں گرا تھا، آج اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میری جان آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارا سبطین ہوں، میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، میں کسی پر غصہ نہیں کروں گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر بیٹھ گیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی لیکن سبطین شاہ کے لیے ہر ایک پل 1 سال جتنا لمبا تھا۔ وہ ہر 10 منٹ بعد کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں بھگوتا اور شبنم کے ماتھے، ہاتھوں اور پیروں پر پٹیاں رکھتا۔ وہ اپنی سنگ دلی پر بری طرح پچھتا رہا تھا۔ اسے پچھلی شام کا اپنا رویہ یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس نے محبت کے زوم میں اس معصوم کا بازو مروڑا تھا، کس طرح اس پر چلایا تھا۔ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، اس نے شبنم کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے دھیمی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ میری محبت اتنی جاہل کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ تمہیں زندگی دینے کے بجائے تمہاری جان لے لے؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا شبنم، میں تمہارے بغیر مٹ جاؤں گا، مجھے معاف کر دو، اپنے اس مانسٹر کو معاف کر دو۔ صبح کے قریب شبنم کا جسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا تو سبطین کی جان میں جان آئی۔ وہ شدید تھکن، ذہنی کرب اور بے چینی کی وجہ سے بیڈ کے کنارے ہی جھک گیا اور اپنا سر شبنم کے کمبل پر اس کے وجود کے بالکل قریب رکھ کر نیم بے ہوشی کی نیند میں چلا گیا۔ صبح کی اجلی اور پرسکون کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ شبنم نے بہت مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کا سر اب بھی بھاری تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو ہلانا چاہا اسے کسی بھاری وجود کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کیں۔ بیڈ کے بالکل کنارے زمین پر بیٹھے سبطین شاہ اپنا سر اس کی گود کے قریب رکھے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی شبنم کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا، جیسے نیند میں بھی وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شبنم نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا، حویلی کا وہ جابر جو ہمیشہ سر اٹھا کر چیلنجنگ انداز میں بات کرتا تھا، آج اس کے سامنے حد درجہ کمزور، تھکا ہوا اور فکر مند لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر رات بھر رونے اور جاگنے کے واضح نشانات تھے۔ وہ شخص جو اس پر حکم چلاتا تھا رات بھر ایک نوکر کی طرح اس کے سرہانے جاگتا رہا تھا۔ شبنم کے دل کے اندر کہیں ایک ہلچل ہوئی اور پچھلے کئی سالوں سے قائم خوف کا وہ قلعہ سیکنڈوں میں زمین بوس ہو گیا۔ اس کے دل سے سبطین شاہ کا خوف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب وہاں ایک ایسا عاشق تھا جو اس کی ایک سانس کے لیے اپنی پوری کائنات داؤ پر لگا سکتا تھا۔ شبنم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نہایت نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور سبطین کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیر دیں۔ اس کے لمس پر سبطین ایک دم ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے سر اٹھایا اور اس کی نظریں سیدھی شبنم کی جاگتی ہوئی نم آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ شبنم، تم ٹھیک ہو؟ سبطین کی آواز میں گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ اس نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار اتر گیا ہے، خدا کا شکر ہے تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ گیا۔ اس کے چہرے کی وہ معصومانہ اور سچی فکر دیکھ کر شبنم کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں ٹھیک ہوں سبطین شاہ، شبنم نے دھیمی اور محبت بھری آواز میں کہا۔ سبطین ساکت رہ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شبنم نے اسے ہٹلر یا مانسٹر کہنے کے بجائے اس کا نام اتنے مان سے لیا تھا۔ اس نے شبنم کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے معاف کر دو شبنم، میں دوبارہ کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، میں تمہارا گنہگار ہوں، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ شبنم نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو پونچھا۔ اب کوئی معافی نہیں شاہ جی، آپ کا غصہ اگر جان لیوا ہے تو آپ کی یہ محبت زندگی دینے والی ہے، میں اب آپ سے کبھی نہیں ڈروں گی۔ سبطین نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ شاہ حویلی کا بیرونی وسیع اور اس لان آج ایک شاہانہ اور جادوئی منظر پیش کر رہا تھا۔ سبطین شاہ کے ولیمے کی تقریب کو یادگار بنانے کے لیے حویلی کے اطراف میلوں تک روشنیوں کے مینار کھڑے کیے گئے تھے۔ لان کے وسط میں ایک بہت بڑا اور پرتعیش
مروا رید رنگ کا مارکی تیار کیا گیا تھا جسے ہزاروں سفید گلابوں، موگرے کے ہاروں اور قیمتی کرسٹل فانوسوں سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں عود اور سندل کی مہنگی خوشبو رچی ہوئی تھی جو یہاں آنے والے معزز مہمانوں کے مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ پورا علاقہ چودھریوں، وڈیروں، اعلیٰ سرکاری افسران اور سیاست دانوں کی گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ جی سفید ریشمی لباس پر واسکٹ پہنے، ہاتھ میں سونے کی مٹھ والی چھڑی تھامے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ان کے چہرے کا جلال آج ایک فخر آمیز مسکراہٹ میں بدلا ہوا تھا۔ حویلی کے اکلوتے وارث کا ولیمہ تھا، دھوم دھام تو بنتی ہی تھی۔ مارکی کے اندرونی حصے میں نانو حویلی کی روایتی مخملی مسند پر بیٹھی خواتین کی مبارکبادیں قبول کر رہی تھیں۔ ان کے پاس ہی طیبہ زرینہ ریشمی زردوزی کا بھاری جوڑا پہنے نوکروں پر روب جماتے ہوئے اونچی آواز میں ہدایات دے رہی تھیں، لیکن آج ان کے لہجے میں کوئی زہر نہیں تھا، بلکہ سبطین شاہ کے روب کے آگے وہ بھی بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ فرحان اور زویا اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیج کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ولیمے کے اس شاہانہ ماحول کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہلکی پھلکی موسیقی کا انتظام دیکھ رہے تھے۔ اچانک دالان کی طرف سے آنے والے راستے پر نوکروں اور فیملی کی خواتین کی ہلچل بڑھ گئی۔ فرحان نے اسٹیج پر مائک سنبھالا اور اونچی آواز میں مسکراتے ہوئے کہا، خواتین و حضرات، دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ اب ہمارے بھائی حویلی کے وارث چودھری سائیں سبطین شاہ اور ان کی دلہن رانی چودرانی شبنم سبطین شاہ تشریف لا رہی ہیں۔ پورے ہال کی نظریں داخلی راستے پر جم گئیں۔ شبنم داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر جیسے چند لمحوں کے لیے پورے ہال کا سانس رک گیا۔ وہ ولیمے کے روایتی منٹ گرین اور چاندی کے تاروں سے کڑھے ہوئے بے حد قیمتی لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اس طرح سیٹ کیا گیا تھا کہ اس کا معصوم چہرہ اور بڑی بڑی مخمور آنکھیں صاف نمایاں تھیں۔ ہاتھوں میں چاندی کی نفیس چوڑیاں کھنک رہی تھیں اور گلے میں شاہی خاندان کا ہیروں جڑا ہار چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک ملکہ کا سا وقار اور دلکش مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر ہر زبان سے ماشاءاللہ نکل رہا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے سبطین شاہ چل رہا تھا۔ ہال میں موجود تمام مردوں کی نظریں سبطین پر جم گئی۔ وہ گہرے چارکول گرے رنگ کے برانڈڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا اور کلائی پر مہنگی گھڑی چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سخت، مغرور اور روبدار تاثرات تھے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں اپنے ساتھ چلتی شبنم پر پڑتی اس کی آنکھوں میں گہرا عشق پگھلنے لگتا۔ اس نے پورے مجمع کے سامنے شبنم کا ہاتھ اتنے مان اور مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ معصوم لڑکی اب اس کی کائنات ہے۔ وہ دونوں دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ نانو نے آگے بڑھ کر دونوں کی بلائیں لیں اور شبنم کے ماتھے پر پیار کیا۔ میری چاند سی دلہن کو کسی کی نظر نہ لگے۔ نانو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شاہ جی بھی اسٹیج پر آئے اور انہوں نے سبطین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو پتر، آج تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اللہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ شکریہ شاہ جی، یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، سبطین نے دھیمے اور روبدار لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل شبنم کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ جب مہمان باری باری مبارکباد دے کر ہٹنے لگے تو فرحان اور زویا بھاگ کر اسٹیج پر آئے۔ فرحان نے سبطین کے سوٹ کے کالر کو درست کرنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے چھیڑا، بھائی سائیں، پورے مجمع کی نظریں آپ کے اس مہنگے 3 پیس سوٹ پر تھیں، لیکن آپ کی نظریں تو لگتا ہے صرف اور صرف بھابھی کے چہرے پر ہی جم گئی تھیں۔ سچ بتائیں، پورے ہال میں کوئی اور نظر بھی آیا آپ کو؟ سبطین کے لبوں پر ایک سرد لیکن دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فرحان کو کندھے سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے کیا اور اپنے مخصوص انداز میں کہا، فرحان، اگر اپنی عیدی اور اگلی گاڑی کا چیک سلامت چاہیے تو اپنی یہ شاعرانہ گفتگو کسی اور کے لیے بچا کر رکھو۔ اور ہاں، میری بیوی پر صرف میرا حق ہے۔ میری نظریں کہاں ہیں یہ تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا نے کھلکھلا کر کہا لگایا اور شبنم کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھا شبنم، بھائی کا غصہ اب بھی وہی ہے، لیکن اب اس غصے کے پیچھے تمہارے لیے جو پوسیسونیس ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ شبنم نے مسکرا کر سبطین کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کے اس سخت اور روڈ انداز سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ اسے اس کا یہ انداز حد درجہ پسند تھا۔ اس نے سبطین کے سوٹ کے بازو کو دھیرے سے چھوا اور دھیمی آواز میں بولی، شاہ صاحب، سب کے سامنے تو تھوڑا نرم لہجہ اختیار کیا کریں، نوکر دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ شاہ جی آج بھی اتنے ہی غصیلے ہیں۔ سبطین شبنم کی طرف جھکا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں صرف شبنم کا عکس تھا۔ ان نوکروں اور پورے مجمع کو پتہ ہونا چاہیے شبنم کہ سبطین شاہ صرف تمہارے سامنے جھک سکتا ہے،
دنیا کے لیے وہ آج بھی وہی سخت مزاج شاجی ہے۔ تائمہ زرینہ بھی اسٹیج پر آئیں اور شبنم کے گلے میں سونے کا ایک بھاری سیٹ ڈالتے ہوئے بولی، مبارک ہو شبنم بیٹی، حویلی کی اصل رونق تو تم ہی ہو۔ سبطین بیٹے، اب ہماری بہو کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ آپ فکر نہ کریں تائی اماں، سبطین نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ شبنم میری جان ہے اور اپنی جان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے یہ سبطین شاہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ولیمے کی یہ دھوم دھام، مہمانوں کی مبارکبادیں اور خاندان کی یہ خوشیاں اس بات کی گواہ تھیں کہ شاہ حویلی میں اب ایک نیا اور خوبصورت دور شروع ہو چکا تھا، جہاں زبردستی کا رشتہ اب دنیا کی سب سے خوبصورت محبت میں بدل چکا تھا۔ چند دنوں بعد سبطین شاہ شبنم کو لے کر شمالی علاقہ جات کی ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون لکڑی سے بنی لگژری ریزورٹ میں آ چکا تھا۔ یہ ریزورٹ ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا، جہاں سے چاروں طرف دھند میں لپٹے گھنے صنوبر کے درخت اور برف پوش پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ باہر رات کا گہرا اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی سرد بارانی دھند کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر ایک سحر انگیز سرگوشی پیدا کر رہے تھے۔ کمرے کے اندر کا ماحول حد درجہ پرسکون، گرم اور رومانوی تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں موجود بڑے سے پتھریلے آتش دان میں لکڑیاں دہک رہی تھیں، جن کے چٹکنے کی دھیمی آواز اور نارنجی لرزتی ہوئی لو پورے کمرے میں ایک گرم اور مدھم سا احساس بکھیر رہی تھی۔ شبنم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی نائٹ ویئر پہن رکھا تھا اور اوپر سے ایک مہنگی گرم پشمینہ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے کھلے گیلے ریشمی بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے ہلکی سی شیمپو کی خوشبو فضا میں گھل رہی تھی۔ اس کا چہرہ آتش دان کی نارنجی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر ہوتی بارش اور دھند کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سبطین شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بلیک کلر کے پشمینہ کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھا اور اس کے کاندھوں پر گہرے رنگ کی شال تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 مٹی کے مگ تھے جن سے گرم کافی کا دھواں اور اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح طویل قامت اور وجیح لگ رہا تھا، لیکن حویلی کا وہ سخت اور مغرور شاجی یہاں آ کر ایک حد درجہ پرکشش اور سچے عاشق میں بدل چکا تھا۔ وہ دھیمے اور پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور کافی کا ایک مگ شبنم کی طرف بڑھایا۔ کافی پیو شبنم، یہاں باہر کی سردی بہت تیز ہے۔ اس کی گہری بھاری آواز کمرے کے سکوت میں گونجی۔ شبنم نے مسکرا کر مگ تھام لیا۔ ان کی انگلیاں ایک دوسرے سے چھوئیں اور سبطین کے لمس کی تپش شبنم کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ زہر زدہ ہو گئی۔ سبطین بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اپنی کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے اس کے معصوم چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ شبنم نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر شرارت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر سبطین کو دیکھا۔ شاہ صاحب، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ سبطین نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ٹکا کر اس کی طرف جھکا۔ یہاں اس دور دراز پہاڑی پر حویلی کا کوئی نوکر نہیں ہے، نہ ہی فرحان اور زویا ہیں اور نہ ہی شاہ جی کا وہ دبدبہ۔ اب آپ یہاں کس پر حکم چلائیں گے؟ آپ کا وہ ہٹلر والا روپ تو یہاں بالکل اکیلا پڑ گیا ہے۔ شبنم نے اسے چھیڑتے ہوئے اپنے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائی۔ سبطین کے لبوں پر ایک گہری جنونی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر شبنم کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیا اور اسے بھی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ شبنم کچھ سمجھ پاتی، سبطین نے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو پھیلایا اور اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا، یہاں تک کہ شبنم کا سر سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ حکم اب بھی چلے گا شبنم شاہ؟ سبطین نے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر گہری سرگوشی کی۔ لیکن اب غصے کا حکم نہیں، محبت کا راج ہوگا، اور رعایا میں صرف تم ہو، میری بیوی۔ یہاں حویلی کا کوئی قانون نہیں چلے گا، یہاں صرف سبطین شاہ کا عشق چلے گا۔ شبنم کا سانس اس کے اتنے قریب ہونے پر رکنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سبطین کے کرتے پر رکھ دیے اور نظریں چکا لیں۔ آپ اب بھی اتنے ہی روڈ ہیں شاہ صاحب، ہر بات اپنی مرضی سے منواتے ہیں۔ میں روڈ صرف اس لیے ہوں کیونکہ میں تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ پاگل ہوں۔ سبطین نے نہایت نرمی سے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پگھلتا ہوا عشق اور تپش شبنم کے اندر کے رہے سہے سکون کو بھی ختم کر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے شبنم، جب تم حویلی میں مجھ سے ڈرتی تھی تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی تھی، لیکن آج جب تم مجھے چھیڑتی ہو، مجھ پر حق جتاتی ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ شبنم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن یہ آنسو خوشی اور سرشاری کے تھے۔ اس نے اپنی پشمینہ شال کو اپنے کاندھوں سے سرکنے دیا اور اپنے دونوں بازو سبطین کے گلے میں ڈال دیے۔ میں اب آپ سے کبھی نہیں ڈروں گی سبطین۔ اس نے پہلی بار اس کا نام اتنے گہرے اور رومانوی لہجے میں لیا۔ بچپن سے اب تک مجھے لگتا تھا کہ آپ میرے لیے ایک طوفان ہیں،
لیکن اب سمجھ آیا کہ آپ تو وہ ساحل ہیں جہاں میری زندگی کی کشتی کو ہمیشہ کے لیے سکون مل گیا ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میرے غسیل شاہ جی۔ شبنم کے منہ سے محبت کا یہ کھلم کھلا اعتراف سن کر سبطین کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری۔ اس نے شبنم کے ریشمی گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں مروڑی اور اس کا چہرہ اپنے اور قریب کیا۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہی ہوگی شبنم، کیونکہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس نے مخمور آواز میں کہا، اور پھر اس نے اپنے تپتے ہوئے لب شبنم کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ لمس پچھلی تمام راتوں سے مختلف تھا۔ اس میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک مٹ جانے والا گہرا پاکیزہ اور جنونی عشق تھا۔ شبنم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ آتش دان کی لکڑیاں دھیرے دھیرے دہک رہی تھیں۔ باہر طوفانی دھند اور سرد ہوا کا راج تھا، لیکن اس کمرے کے اندر سبطین شاہ کے حصار عشق میں شبنم دنیا کی سب سے محفوظ اور خوش قسمت عورت بن چکی تھی۔ کچھ لمحوں بعد جب سبطین نے اپنے لب ہٹائے تو شبنم کا چہرہ حیا اور محبت کے سرخ رنگ میں نہا چکا تھا۔ سہمے ہوئے پرندے کی طرح اس نے اپنا سر سبطین کے سینے پر چھپا لیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں ایک رقص کی مانند چل رہی تھیں۔ سبطین نے اسے اپنی شال کے اندر لپیٹ لیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک لازوال محبت تھی جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کہانی کا سب سے گہرا پہلو یہ ہے کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، احترام اور دوسروں کے دل کو سکون دینے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ سبطین شاہ کا کردار ایک ایسے انسان کی تصویر پیش کرتا ہے جس کے اندر بے پناہ چاہت تو موجود ہے، مگر اس کی ضد، غصہ اور اختیار جتانے کی عادت دوسروں کے لیے خوف کا سبب بن جاتی ہے، جبکہ شبنم کی معصومیت، صبر اور نرم دلی اسے ایک یادگار کردار بناتے ہیں جو ہر آزمائش میں بھی اپنے احساسات کی پاکیزگی برقرار رکھتی ہے۔ کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ طاقت اگر رحم کے ساتھ نہ ہو تو رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے، اور محبت اگر احساس ذمہ داری کے ساتھ جڑ جائے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ سکتی ہے۔ ہر کردار اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ یہ سبق دیتا ہے کہ کسی کو اپنا بنانے کا سب سے خوبصورت راستہ دل جیتنا ہے، دل پر حکومت کرنا نہیں، کیونکہ خوف سے قائم ہونے والے رشتے وقت کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، جبکہ عزت، اعتماد اور خلوص سے بننے والے بندھن زندگی بھر دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔